الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما قال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم توبہ کے موضوع پر گفتگو چل رہی تھی۔ انسان کے لیے سب سے خطرناک چیز گناہ ہے، جو گناہ انسان کو صرف اس دنیا میں برباد نہیں کرتے بلکہ آخرت کے اندر بھی برباد کر کے اور جہنم میں پہنچا کر چھوڑتے ہیں۔ یہ بہت خطرناک چیز ہے اور اس کے لیے سب سے بڑا دروازہ جب تک انسان زندہ ہے تو وہ توبہ کا دروازہ ہے، ہر وقت کھلا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے رحمت کرتے ہوئے، فضل کرتے ہوئے اس بہت بڑے دروازے کو کھلا رکھا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ جو سلسلہ نقشبندیہ کے سلسلے کے بہت بڑے عظیم انسان ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند چیزوں کو چند میں چھپا کے رکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رضا کو نیکیوں میں چھپا کے رکھا ہے۔ اگر انسان اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہے نا تو اس کو چاہیے کہ کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھے۔ لا تحقرن من المعروف شیئا، فرمایا کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھے، اور یہاں تک کہ اگر تم اپنے بھائیوں سے خندہ پیشانی سے مل سکو تو ملو، یہ بھی نیکی ہے۔ تو فرمایا کہ کسی بھی نیکی کو حقیر نہ جانو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رضا کو نیکیوں کے اندر چھپا کے رکھا ہے، اور نہ جانے انسان کو نہیں معلوم ہوتا ہے کہ کون سی نیکی ایسی ہے قبول ہو جائے اور اللہ اسے راضی ہو جائے۔ کتنے کتنے واقعات ہیں کہ ایک فاحشہ عورت، جو پہلے لوگوں کے واقعات میں آتا ہے کہ ایک فاحشہ عورت، بدکار عورت
صرف جاتی ہے اور ایک کتا جس کو پیاس لگی تھی اس کو وہ اپنے دوپٹے اور اپنے جو ہے نا چپل سے اپنے جو جوتا ہے اس کو اندر ڈال کر پانی نکالا اور اس پیاسے کتے کو پلا دیا، اللہ نے اس کی وجہ سے بخشش فرما دی۔ اب ہے کتنی بڑی برائی، لیکن اتنی اس نے کوئی توبہ نہیں کی، اس نے کچھ اور اللہ پاک سے کچھ جو ہے نا باقاعدہ کوئی معافی مانگنے کا کوئی اہتمام نہیں کیا، لیکن ایک نیکی کی اور اللہ پاک نے اس کو کتنا قبولیت سے نوازا کہ اس کی بخشش فرما دی۔ بے شمار واقعات ہیں، لیکن ہم کسی نیکی کو حقیر نہ جانیں۔ چلتے ہوئے راستے کے اندر کانٹا پڑا ہٹا دیں، پتھر پڑا ہوا ہٹا دیں، کوئی نقصان دہ۔ حدیث میں آتا ہے کہ تم جا رہے ہو اور راستے کے اوپر اگر اس طریقے سے درخت ہیں اور اس کی ٹہنیاں نیچے کو جھکی ہوئی ہیں، راستے کو بند کیا ہوا، اس کو کاٹ دو، دور کر دو، یہ بھی نیکی ہے۔ تو ہمیں تو احساس نہیں ہوتا، چھوٹی چھوٹی نیکیاں بہت بڑی بڑی ہوتی ہے، احساس کی نام کی چیز ہے جو دل میں پیدا ہو جائے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اللہ نے اپنی رضا کو نیکیوں کے اندر چھپا کے رکھا ہے۔ اور دوسرا فرمایا حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے غصے، اپنی ناراضگی کو معصیت میں چھپا کے رکھا ہے۔ جو معصیت انسان کرتا رہتا ہے نا، گناہ کرتا رہتا ہے، نہ جانے کہ کس گناہ سے اللہ کتنا ناراض ہو جائے۔ گناہ ہوتا ہے، گناہ کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہوتی۔ ہم تو گناہ کوئی حیثیت ہی نہیں دیتا، گناہ ہوتا ہے۔ گناہ کی مثال زہر کی ہے، اور زہر بڑے پیالہ ہو کہ زہر قطرہ ہو نا، زہر زہر ہی ہوتا ہے۔ گناہ کی مثال لوگ دیتے ہیں سانپ کی ہے، وہ بڑا اژدہا ہو یا چھوٹا بچہ ہو، سانپ ہی ہے۔ گناہ ہی ہوتا ہے۔ ماچس آگ کی مثال لے لیں، شعلہ ہو یا چھوٹی سی چنگاری ہو، جلانا ہے اس نے سب نے ہے۔ گناہ ہوتا ہے۔ لوگ گناہ کو ہلکا سمجھتے ہیں، یار بڑا گناہ تو نہیں ہے نا، بڑا گناہ تو نہیں ہے نا، کون سی جرت کر رہے ہو؟ کیا کر رہے ہیں کہ اللہ کے سامنے کہہ رہے ہو کہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے، اور اللہ کی نافرمانی اور اس کے سامنے یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ یہ کتنی دلیری ہے۔ فما اصبرہم علی النار، یہ کتنے آگ کے اوپر صبر کرنے والے، جرت کرنے والے، جسارت کر رہے ہیں۔ اور انسان گناہ کو ہلکا سمجھ، بہت سارے اس طریقے سے لوگ سنت ہیں، کہتے ہیں یار سنت تو ہے نا، فرض تو نہیں ہے نا۔ اب سنت کو سنت کہہ کر چھوڑ رہے ہیں، اس سے بڑھ کر بدبخت اور کون ہوگا؟ جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اور پیاری سنتوں کو یہ کہہ کے سنت، یار سنت تو ہے نا، واجب تو نہیں ہے نا، اور یہ کہہ کر چھوڑ رہے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، کبھی بھی گناہوں کے اوپر جرت نہ کریں، چھوٹا گناہ ہے کہ بڑا ہے۔ یہ چھوٹے بڑے کی تمیز ہو، یہ چھوٹے بڑے کا فرق، یہ تو سمجھانے کے لیے، وگرنہ حقیقت میں دیکھیں تو میں نے بتایا کہ زہر ہے، اور بتایا کہ سانپ ہے، دشمن ہے۔ چھوٹا بڑا ہو، کبھی عقل مند آدمی اس کو ہلکا نہیں سمجھتا، کبھی بھی کوئی اس کو ہلکا نہیں سمجھ۔ اس لیے کبھی کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کے آگے نہ دلیری نہیں کرنی چاہیے، ہمیں ڈرنا چاہیے۔ ایک آدمی تھا، اللہ والا آدمی تھا، پہلے کے واقعات میں لکھا ہے کہ اس نے ایک مرتبہ باہر نکلا تو سامنے ایک زمین کے حصہ تھا، اللہ کی قدرتوں کے اوپر نظر ہوتی ہے، کیا شان ہے، کتنی قدرت ہے۔ تو سامنے ایک چٹیل سی جگہ تھی نا، تو سوچنے لگا کہ یہاں اگر بڑا کوئی گھاس ماس لگا ہوتا اور کوئی پانی مانی ہوتا تو بڑا سرسبز ہو جاتا، بڑا اچھا لگتا۔ یہ سوچ آئی دل میں۔ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا کہ میرے بندے، تو میرا مشیر کب سے بنا ہے کہ مجھے اس بات کا مشورہ دیتا ہے کہ یہ چیز اچھی لگتی، یہ فلانا ہوتی، یہ میری قدرت ہے، میں نے بنایا ہے، یہ اس چیز کا نہیں ہے۔ یہاں یہ جو اللہ نے بنایا، آمنا وسلم، سب ٹھیک ہے۔ یہ کب سے ہوا تجھے کہ اس بات کا سوچ آئی کہ یہ یوں ہوتا تو یوں ہوتا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اس بات پر تنبیہ فرمائی، تو اس نے کہا اب اللہ ناراض ہے، اور اس بات کا عہد کیا کہ میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک اللہ راضی نہیں ہوں گے۔
اب اسے کھانا چھوڑا. کھانا چھوڑنے کے بعد کچھ دوسرے ایک علاقے کے اندر کوئی شادی کا فنکشن تھا، شادی تھی، تو لوگوں نے اس کو بلایا کہ بھئی آپ ہمارے جو دعوت ولیمہ پر آ جاؤ. تو اس نے کہا بھئی کہ میں نہیں آ سکتا ہوں، میں شریک نہیں ہو سکتا ہوں. تو پھر بار بار اصرار کیا تو اس نے کہا دیکھو بھئی بات یہ ہے کہ میں اس بات کے اوپر پریشان ہوں اور اللہ تبارک تعالیٰ ناراض ہے، جب تک اللہ راضی نہیں ہو جاتے میں نہیں آتا ہوں اور کھانا نہیں کھاؤں گا. تو ان لوگوں نے کیا کہا؟ ان لوگوں نے کہا بے باک تھے، بے باک تھے، بے باک تھے، بے شرم تھے. انہوں نے کیا کہا؟ یار یہ اتنا بڑا گناہ تو نہیں ہے نا، یہ اتنا بڑا گناہ تو نہیں، اس کو ہم اپنے سر لے لیتے ہیں سارے. آئی بات سمجھ میں؟ اور تم جو ہے نا بس کھانا کھا لو، آ جاؤ، شریک ہو جاؤ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلال ہوا. اللہ تبارک تعالیٰ نے اس بندے کو کہا بندے یہاں سے نکل باہر، اور ساری بستی کو الٹ کے برباد کر دیا، ساری کو الٹ کے برباد کر دیا. گناہ کو چھوٹا سمجھتے ہیں. تو میرے بھائیوں یہ چیز ہمیں برباد کر رہی ہے، برباد کر رہی ہے، برباد کر رہی ہے. یقین جانیں کوئی ایسا چیز نہیں ہے جو ہمارے جسموں کے اندر لگا کے دیکھی جائے کہ ان گناہوں نے ہمارے اندر سے کتنا کچرا ڈال دیا ہے. اتنے غزاؤں نے نہیں کہ جتنا گناہوں نے ہمیں برباد کر دیا ہے. تو یہ بہت دلیری ہے کہ انسان گناہوں کو جو ہے نا ان پر جرأت کرے اور چھوٹا سمجھ کے کر لے. تو تیسرا فرمایا کہ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ولیوں کو بندوں کے اندر چھپا کے رکھا ہے، اپنے ولیوں کو بندوں کے اندر چھپا کے رکھا ہے. کسی بندے کو حقیر نہ جانو، کسی بندے کو حقیر نہ جانو. یہ نہ کہ یہ تو بہت حقیر ہے. بھئی اگر کسی کو گناہ میں دیکھو بھی نا پھر بھی اس کو برا نہ جانو، گناہ کرتا بھی دیکھو بھی نا پھر بھی اس انسان کو برا نہ جانو. ہاں وہ گناہ ہے، برا ہے، برا گناہ کو تو برا جانو. نہ جانے اس انسان کے اندر اللہ نے کون سی خیر رکھی ہے، اور نہ جانے اس کے اوپر یہ اللہ کے ساتھ توبہ کر کے کیا اپنا تعلق قائم کر لیتا ہے. اور یہ ایک علماء کے سامنے دو رائے آتی ہے کہ آیا گناہ نہ کرنا بالکل افضل ہے یا گناہ کر کے توبہ کرنا افضل ہے. یہ دو رائے. اور اس کے اوپر بعض حضرات نے کہا ہے کہ گناہ نہ کرنا جو ہے نا افضل ہے، اور اس لیے افضل ہے کہ دیکھو کپڑا جس وقت کاٹا نہیں جاتا، بغیر سلا ہوا ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے، یعنی سلائی بھی کر کے کپڑے کو بناتے ہیں تو وہ ٹھیک ہوتا ہے، لیکن پیوند لگاتے ہیں بیچ میں تو بدنما نظر آتا ہے. اس لیے کہ گناہ نہ کرے تو وہ اچھا ہے. لیکن بعض حضرات نے کہا کہ نہیں، یہ رائے درست نہیں ہے، بلکہ گناہ کر کے توبہ کرنے والا زیادہ افضل ہے. اور اس کے اوپر دلیل دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ میں آپ کو کہاں تلاش کروں، میں آپ کو کہاں تلاش کروں، این اجدک یا اللہ، کہاں تلاش کروں اور کہاں آپ کو پاؤں گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا عند منکسرت قلوبہم، ان لوگوں کے پاس جن کے دل ٹوٹے ہوئے ہوں، ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس. اور جب انسان سے گناہ ہوتا ہے اور وہ اس کے اوپر توبہ کرتا ہے اور روتا ہے اللہ کے سامنے، معافیاں مانگتا ہے، رو رو کر اللہ کو مناتا ہے، اللہ کو بڑا پیار آتا ہے اس بندے پر، اللہ کو بڑا اچھا لگتا ہے یہ. اس لیے گناہ ہو، گناہ پر ڈٹنا نہیں ہے. گناہ ہو، گناہ اسی انسان سے ہونے، یہی انسان ہے، اس کا اشرف المخلوقات ہے اسی بنا پر کہ گناہ ہونے، لیکن ڈٹنا نہیں ہے، توبہ کرتے رہنا ہے، توبہ کرتے رہنا ہے. اس لیے تو فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جس نے گناہوں سے توبہ کی ایسا ہے جس طرح گناہ ہوئے ہی نہیں ہے، کیے ہی نہیں ہے اس نے. اور دوسری روایت میں جو آتا ہے کہ فرمایا کہ کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین توابون، ہر بنی آدم غلطی کرنے والا ہے، لیکن فرمایا بہترین غلطی کرنے والا، بہترین غلطی کرنے والا توبہ کرنے والا ہے، بہترین غلطی کرنے والا توبہ کرنے والا ہے. اب غلطی کرنے والا بھی بہترین کس وجہ سے؟ توبہ کرنے والا. تو میرے بھائیوں ہم فرشتے نہیں ہیں.
فرشتے نہیں ہیں، انسان ہے، اور انسان کا خاصہ ہے کہ اس سے گناہ ہوتے رہتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام معصوم تھے، صحابہ کرام محفوظ ہے، گناہ ہوئے محفوظ، دنیا سے گئے، اللہ پاک نے بالکل راضی ہو گئے تو ان سے، اللہ کسی کا کوئی گناہ نہیں تھا کہ دنیا سے گیا ہو۔ صحابہ کرام اس حال میں دنیا سے گئے، کوئی گناہ کسی کا نہیں تھا، سب پاک صاف ہو کر گئے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی ہوں، یہ مجھ سے راضی ہے۔ بلکہ دوسری جگہ فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب کے ساتھ اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے، سب کے ساتھ اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اور ایک جگہ میں فرمایا کہ بھئی تم صحابہ ان آمنوا بمثل ما آمنتم بہ فقد اہتدوا، ان جیسا ایمان لاؤ گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ ان کے ایمان کو معیار قرار دیا ہے، ان جیسا ایمان چاہیے، تخصیص نہیں کی کہ بدری صحابی ہو، فلانا ہو، فلانا ہو، فلانا ہو، سب صحابہ کرام جیسا ایمان۔ تو بلند مقامات اپنے، درجات اپنے، خلفائے راشدین کا اپنا مقام ہے۔ سب سے افضل اس امت کے اندر، اس امت کا سب سے افضل ترین انسان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ، پھر عثمان رضی اللہ عنہ، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر عشرہ مبشرہ۔ تو یہ ترتیب اپنی جگہ پہ فضیلت اور مقامات پانے کی وجہ سے، لیکن یہ کہ سب صحابہ کے ساتھ اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے، اس لیے وہ محفوظ تھے۔ باقی سارے انسان، ہم سارے غلطیاں ہوئی، اب ہم نے غلطیوں کے اوپر مصر نہیں ہونا، ڈٹنا نہیں ہے، توبہ کر کے پاک صاف ہو جانا۔ تو اس لیے فرمایا توبہ بہت بڑا راستہ ہے، توبہ بہت بڑا، توبہ جو ہے نا دلوں کو نرم کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ تم توبہ کرنے والے لوگوں کے ساتھ رہو، دلوں کی نرمی پیدا ہوتی ہے اس سے۔ اور سب سے خطرناک چیز ہے گناہوں کے اندر، وہ ظاہر اعضاء کے گناہ نہیں ہے، وہ دل کے گناہ سب سے خطرناک ہے، دل کا گناہ سب سے خطرناک ہے۔ انشاءاللہ اس کے اوپر تفصیل سے بات ہوگی کہ گناہ کی دو قسمیں ہیں۔ ایک گناہ کی قسم ہے ترک معمور، جس چیز کا حکم دیا اس کو ترک کرنا، اور دوسرا ہے فعل محظور، ممنوع کام کا کرنا۔ اور سب سے خطرناک دنیا کے اندر سب سے پہلا گناہ جو ہوا ہے نا، وہ ترک معمور ہوا ہے، یعنی جس کا حکم دیا تھا، اسجدوا لآدم کا حکم دیا تھا شیطان کو، اس نے آگے سے انکار کیا، ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ سب سے پہلے ترک معمور، یعنی جس کا حکم دیا اور اس نے اس کو ترک کر دیا تھا، اور اس کے بعد فعل محظور کا نمبر دوسرے نمبر پہ آیا کہ ایک کام ایسا تھا جو کام ہوا حالانکہ اس سے منع کیا تھا، یہ اتنا خطرناک نہیں تھا، کیوں کہ اس کی غلطی کا تدارک ہو کے معاف ہو گیا تھا، لیکن یہ سب سے پہلا گناہ تھا۔ اور آج کیا ہو رہا ہے؟ ترک معمور ہے، نماز پڑھو، رکوع کرو، سجدہ کرو، قرآن پڑھو، غیبت نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، وہ کر رہے۔ ترک معمور، جس کا حکم دیا کرو اس کو نہیں کر رہے، جس کا حکم دیا کرو اس کو نہیں کر رہے، تو کیا ہے؟ کتنی دلیری ہے انسان کی۔ تو میرے بھائیوں، کسی دوسرے کا کوئی نقصان نہیں ہے، ہر انسان اپنی ذات کا مکلف ہے، وہ دیکھیں میں اللہ کی کتنی مان رہا ہوں کتنی نہیں، بس ماننے پہ آ جائیں اور جو نافرمانی ہے اس کو چھوڑ دیں، توبہ طائب ہو جائیں، زندگیاں بن جائیں گی، دنیا بھی آخرت بھی، کامیابیاں قدم چومے گی۔ واللہ العظیم ہم جو راستہ ہے نا کامیابی کا، اس کو چھوڑ کے ادھر ادھر لگے ہوئے ہیں، اس لیے ناکامی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ہر قسم کے گناہوں سے توبہ طائب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔